وعجل فرج قائم آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل قوم هاد الصلوات بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ فرش عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے مظلوم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر یقین رکھتے ہوں. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر الہیہ سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہے، جو مالک روز عید الفطر ہیں، جو صاحب روز عید الاضحیٰ ہے، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں: اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا. صلوات مل کے تلاوت فرما لیں بر محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. آج کی اس سالانہ مرکزی مجلس عزا کے لیے فضائل کی بڑی مختصر سی نوکری کے لیے میں نے سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے.
یہ ایک دفعہ ذرا سیٹ کر دیں تاکہ وہ بار بار گزریں گے تو ان کی توجہ ہوگی، اور یہ اگر یہ دروازہ اندر سے آپ بند کر دیں تو بڑا بہتر ہے تاکہ نہ کوئی آئے نہ یہ دیکھیں۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہوتا ہے۔ پیچھے تک جہاں تک آواز جا رہی ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہوتا ہے، یعنی ہدایت کے لیے اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی رکھا، چاہے وہ قوم 10 بندوں کی ہو، چاہے وہ 50 لوگوں کی ہو، چاہے وہ 100 لوگوں کی ہو، یا پھر کروڑوں نفوس پر مشتمل کوئی قوم ہو۔ یہ کلیات قرآن میں سے ایک کلیہ ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت اٹل حقیقت ہے، جیسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مدح مصطفیٰ کی کامل حقیقت ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں اس کے رب عالمین ہونے کا بیان ہے، بالکل اسی طرح جو مسلمات قرآن ہیں، جو کلیات قرآن ہیں کہ جن میں اللہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرتا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہے، ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا ضرور ہے، اور یہ ہدایت کرنے والے کا وجود اتنا ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے مولا صادق العطرت فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، اگر پوری دنیا بھی ختم ہو جائے اور صرف 2 لوگ دنیا میں باقی بچیں تو یہ لازمی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہادی ہونا چاہیے، ان دونوں میں سے ایک ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ جو باقی ایک بچ گیا ہے وہ بھی بنا ہدایت کے نہ رہے۔ یہ ہدایت کا سلسلہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اسی لیے قرآن میں آیت رکھی کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی رکھا ہے، ہم نے ہر قوم میں ایک امام، ایک رہبر، ایک پیشوا، ایک رہنما، ایک ایسا لیڈر قرار دیا ہے کہ جو ہدایت کے لیے ضرور موجود رہے گا۔ لیکن اس آیت کا غلط فائدہ جتنا 1400 سال سے علی اور علی کے بیٹوں کے دشمن اٹھا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ غلط فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا، کیونکہ بندوں کے پاس قرآن سے دلیل آ گئی تھی کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا بعد مصطفیٰ وہ ہادی کون ہوگا؟ تو لوگوں نے اپنے مرضی کے ہادی بنانے شروع کیے، اور اس کے پیچھے بہانہ یہ تھا کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہوگا۔ جو بندے تمہید میں ہی پہنچ گئے میں انہیں ممبر کی بلندیوں سے سلام کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا ہر قوم میں ہادی ہے، لیکن بندوں نے کہا ہم ہادی بنائیں گے اپنی مرضی کے، امام بنائیں گے اپنی مرضی کے، خلیفہ بنائیں گے اپنی مرضی کے، پیشوا بنائیں گے اپنی مرضی کے، رہنما بنائیں گے اپنی مرضی کے، لیڈر بنائیں گے اپنی مرضی کے، چونکہ ہدایت کے بغیر اللہ کسی قوم کو نہیں چھوڑتا۔ تو بندے یہ تو بھول ہی گئے کہ جس نے ہادی کا وعدہ کیا ہے ہادی وہ بھیجے گا، بندے نہیں بنائے۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، پیغام کے فکریں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، پیغام کے فکریں اگر یہ ذہن میں بیٹھ گئے تو پھر میں سلسلہ گفتگو مصائب کی طرف متصل کروں۔ ہر قوم میں ایک ہادی ہوگا، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، مگر میرے سرکار وہ ہادی کون ہوگا یہ اللہ نے بندوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا۔ سورہ قصص کی 68 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، جس نے آنے والے قیامت کے دنوں تک کے لیے
1400 سال سے قیامت تک ہر جعلی لیڈر، ہر جعلی رہنما، ہر جعلی امام، ہر جعلی رہبر کا رستہ اچھی طرح بند کر دیا ہے، لیکن اس امت نے کبھی نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا، کیونکہ جس دن انہیں قرآن سمجھ آ گیا اس دن فضائل علی کے جرم میں سب سے پہلی پابندی ہی قرآن پہ لگے گی۔ سورہ قصص کی 68ویں آیت میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ جو ایک دو بندے زیر لب میرے ساتھ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، میں ترجمہ ان سے لے کے ہر ایک کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں رب ہوں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ، میں جسے چاہوں اسے خلق کروں اور جسے چاہوں اسے اختیار دے کے چن لوں، میں جسے چاہوں اسے خلق کروں، جسے چاہوں اسے اختیار دے کے چن لوں۔ یعنی چننے کا تعلق اللہ کے اختیار سے ہے، بندوں کے الیکشن سے نہیں ہے، بندوں کی سلیکشن سے نہیں ہے۔ اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسے ہادی بنا کے چنے، اور اگر یہاں چننے سے مراد کسی کو ہادی، رہنما، رہبر، پیشوا سمجھ نہیں آئی تو مولوی فرمان علی کا ترجمے والا قرآن ہر شیعہ گھر میں ہوتا ہے، جا کر سورہ قصص کی 68ویں آیت کا حاشیہ پڑھنا، اس میں لکھا ہے اللہ نے کہا میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ امام خود بنائے، وہ پیشوا خود بنائے، ما کان لہم الخیر، بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنا ہادی خود بنائے، اپنا رہبر خود بنائے۔ تو اللہ اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھے کہ وہ اپنا امام بھی خود بنا لے، اپنا ہادی بھی خود بنا لے، جو تیری طرف سے منصوص من اللہ نہ ہو، تو اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ آیت آگے بڑھی سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ اس شرک سے بری ہے۔ اللہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، بڑی توجہ بھائی۔ یا علی امیر المومنین، توجہ ہے جی؟ کوئی قرآن کی آیت سمجھ آ رہی ہے؟ نہ بھی سمجھ آئے تو خالی سر بھی ہلا دیں تو بھی ٹھیک ہے، کم از کم چہرے پہ مسکراہٹ تو ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ، میں نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا ہادی خود چنے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور اگر کسی نے ایسی حماقت کر دی، اگر کسی سے یہ بلنڈر ہو گیا ہے کہ اس نے اپنا ہادی، رہنما، امام، پیشوا خود بنایا، تو اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں وہ انسان مشرک ہے جس نے ہادی خود بنایا، جس نے رہنما خود بنایا، جس نے پیشوا خود بنایا۔ اس کا مطلب اب ہے دو طرح کے بندے اس امت میں، ایک جن کے ہادی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایک جن کے ہادی بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ جن کے امام اللہ نے منسوس کیے، ایک وہ جنہوں نے امام اپنی مرضی سے بنائے، ایک وہ جن کے لیڈر اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ایک وہ جنہوں نے پرچیاں ڈال کر جرگوں میں فیصلے کیے۔ تو ان دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور قانون رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے، ایک گروہ کہتا تھا اے اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے قیامت والے دن ہمارے باپوں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، دوسرا گروہ کہتا تھا ہمیں پتہ ہے ہمیں ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ نے منبر محمدیت پر ایک زانوں پر حسن کو بٹھایا، ایک زانوں پر مولا حسین کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا قیامت والے دن نہ ماں کے ساتھ بلائے جاؤ گے نہ باپ کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ۔ آپ جیئے، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ذرا سر اٹھانا بھائی، مل کے جواب دینا، سارے قرآن پڑھو۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بات مرکزی مجلس کا مقصد کیا ہے؟ کہ پیغام بھی مرکزی جائے
اور جو میری ذمہ داری ہے وہ بحق نجف منزل میری ہی ذمہ داری ہے اور وہ مجھے ہی پوری کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ۔ اس کا مطلب کئی بندے ایسے ہیں جن کے امام اللہ کے منسوس کردہ نہیں، جن کے امام اللہ نے نہیں چنے بلکہ انہوں نے خود چنے ہیں۔ اللہ نے کہا میں قیامت والے دن نہ تمہیں باپوں کے نام کے ساتھ اٹھاؤں گا نہ تمہیں ماؤں کے نام کے ساتھ بلاؤں گا۔ روز محشر قیامت کے میدان میں برزخ کے بعد جو اگلی منزل آنے والی ہے، قرآن میں 21 نام ہیں، بندوں نے سب کا ترجمہ قیامت کیا، لیکن کبھی موقع ملا تو تمہیں 21 کے 21 بتاؤں گا۔ یوم الدین اور ہے، یوم التغابن اور ہے، یوم القیامہ اور ہے، یوم محشر اور ہے۔ اللہ کہہ رہے جس دن بندے میری عدالت کو قیامت سمجھ کر حاضر ہو جائیں گے، اس دن نہ میں تمہیں ماؤں کے ناموں کے ساتھ بلاؤں گا نہ ہی تمہیں تمہارے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اس دن ہر کسی کی پہچان اس کے ذریعے ہوگی جسے دنیا میں مانتا رہا ہے، جس کی پیروی دنیا میں کرتا رہا ہے، جسے دنیا میں اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا وزیر مانتا رہا ہے، جسے مصطفیٰ کا جانشین دنیا میں مانا، میں اسی کے نام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ایک ہادی ہے اللہ کے بنائے، ایک ہے بندوں کے بنائے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو بندوں کا بنایا ہوا ہو وہ سقیفے کے حجرے میں منتخب ہوتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہو اس کا اللہ والا ہاتھ اٹھا کر محمد کہتے من کون تو مولا۔ آپ جی ہیں یا علی، یا علی امیر المومنین، یا علی امیر المومنین۔ بڑی توجہ بھائی، بالکل فضائل کا آخری فکر۔ یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ اگر یوم ندعو کل اناس بِامامہم کے اندر صدا آئے گی کہ ہر بندہ نہ ماں کے نام کے ساتھ آئے نہ باپ کے نام کے ساتھ اور اپنے امام کے نام کے ساتھ، اللہ تیرا یہ عدل کسی اور کو قبول ہو نہ ہو، ہم علی کے شیعہ، ہم اسنا عشری شیعہ جن کا پہلا علی ہے، جن کا 12واں مہدی ہے، وہ تیرے اس عدل پر بالکل راضی ہیں۔ چونکہ نہ ہم نے کبھی 3 مانے، نہ 6 مانے، نہ 13 مانے، ہمارا پہلا علی، ہمارا 12واں مہدی، جیسا ہمارا پہلا ویسا ہمارا 12واں، جیسا ہمارا 12واں ویسا ہمارا پہلا۔ اللہ ہم تیرے عدل پہ راضی ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے بندوں کے 2-3 ہی آپس میں نہیں ملے، ہمارے 12 ہی ایک جیسے، ہمارے 12 ہی ایک جیسے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے پوری زندگی 12ویں کا انتظار کر کے کفن اوڑھ کر بندہ قبر میں جائے گا، سامنے پھر پہلا ہی آ جائے۔ آپ کی بھائی، آپ کے کیا کہنے، ان حسین مسکراہٹوں کے کیا کہنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آپ جی ہیں بھائی، چلے میرے بزرگوں نے نعرہ لگایا تو میں ایک عقیدے کا جملہ اسی آیت سے متصل کر کے اور پڑھ دوں۔ خصوصاً جب چھوٹے بچے نعرہ لگائیں تو آپ مل کے جواب دیا کریں، اور بزرگ جن کی آواز نحیف ہو چکی ہو جب وہ نعرہ لگائیں تو ان کی آواز کے ساتھ آواز ملایا کریں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ واحد شے ہے علی کی ولایت کہ جس کے اور انسان کے درمیان کبھی بڑھاپا حائل نہیں ہوتا، اور یہ درس ہمیں کسی اور نے نہیں دیا۔ حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ الانصاری 5 اماموں کا دور دیکھا، چوتھے اور 5ویں امام کے دور میں کمر اتنی جھک گئی تھی کہ جابر لاٹھی دیکھ کر چلا کرتے تھے، لیکن جو ہی لاٹھی کی ٹک ٹک میں ایک دفعہ خدیر کے پالانوں والے منبر کا منظر نظر آنے لگتا تھا جابر کو،
जाबिर हाथ से लाठी फेंकता था, झुकी हुई कमर पे दोनों हाथ रखकर कमर को सीधा करके मदीने के मकानों की तरफ इशारा करके कहता था, ओ नासिरान इस्लाम, ओ सहाबा मोहम्मद, ए रसूल के दीन पे जाने देने वालों, अपने बच्चों की तरबियत अली की विलायत पे करना, मान ले तो तुम्हारे हैं, ना माने तो माओ से पूछना ये किसकी खता। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जरा हाथ उठाना भाई, मिलके बोलो सखी सरदार कलंदर में। सदा सलामत रहे। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, मैं अगला फिक्रा कहूँ। अच्छा चले आगे बढ़ने से पहले फिर एक और फिक्रा सुन लें, चूंकि खुद अल्लाह के रसूल के इज्जत में आप सहाबा भी फरमाते हैं कि हमने जब किसी की भी पहचान करनी होती थी कि किसके अब्बू एक से ज्यादा हैं, तो हम सामने अली का नाम ही लिया करते थे। फिर इस दौर के गुजरने के बाद बनी उमैया को बड़ा जोम रहा, फिर बनु अब्बास के जालिम एक एक कर कर तख्त पर आते रहे। ये सारे पता नहीं किस जोम में थे कि एक दिन हारून मलून ने जनाबे बहलोल दाना को बुलाया। बहलोल को बुला के कहते हैं, बहलोल सारा दिन कलियों में अली अली की सदाएं देते हो, बहलोल जरा ये तो बताओ, अगर इतना ही तुम्हें अली से प्यार है तो तुम्हारा इल्म कितना है। क्योंकि जानता था न बहलोल कभी मदरसे में गया, न बहलोल कभी मुफ्ती के पास पढ़ा, न बहलोल ने कभी सर पे अमामा रखा, न बहलोल ने कभी कीमती जूती पहनी। अली का मलंग बगदाद की गलियों में नंगे पैर आस्तीन ने उलटकर गरेबान चाक करके सारा दिन कहता था, हक दा इमाम या अली। कहने लगा, अगर तू बहलोल इतना ही अली अली करता है तो तेरे पास इल्म होना चाहिए। जाओ और बगदाद शहर से 40 वो बंदे लेके आओ जो वलदुज़्ज़ना हो, जिनके बाप एक से ज्यादा हो। बहलोल महल से बाहर गया, चंद मिनटों के बाद 1000 बंदे बहलोल के साथ थे। कहता है, ये कौन है? का ये सब वो हैं जिनके वालिद एक से ज्यादा हैं। का बहलोल तुझे कैसे पता चला? का ये भी कोई मुश्किल है? मैंने चौक में खड़े होके कहा, जो अली को नहीं मानता वो आ जाए। ये आए, मैं लेके आए। आप जी हैं भाई, या अली नारा एक जी। मिलके हैदरी। बड़ी तवज्जो भाई, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बात दूसरी तरफ न निकल जाए। आयत याद है, वरब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खैरा। अल्लाह ने इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अपना हादी खुद बनाए, अपना रहनुमा रहबर पेशवा रहराओ खुद बनाए। तो अल्लाह ये इख्तियार जब तेरा है तो जिन बंदों से गलती हो गई होगा क्या? अल्लाह हम तेरे इस अदल पे राजी हैं कि तू सबसे पहले क़यामत में किसी और को ना बुलाना। अल्लाह अली के शियों से बुला के कहेगा, पूछेगा, बताओ क्या क्या लेकर आए हो? अभी बंदे बारगाहे इलाही में पेश नहीं होंगे। अच्छा, जो बंदा पेश होने से घबरा रहा है, जिसका इमाम अली है, उस बंदे को घबराना नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले तुम सब की तरफ से अल्लाह की बारगाह में खड़ा होके कहूँगा, अल्लाह तूने नमाजों का हुक्म दिया था, हमें तेरी किबरियाई की कसम उतनी नहीं पढ़ सके जितनी तूने कही थी। तूने रोज़ों का हुक्म दिया था, पूरे नहीं रख सके। हम इबलीस थोड़ी हैं जो तेरे सामने अकड़ जाएंगे। हम अपनी गलती मानते हैं, हम उस तरह तेरी इबादत नहीं कर सके जैसे करने का हक था। तूने हज करने का हुक्म दिया था, पूरी जिंदगी इतने पैसे जमा ही नहीं हुए कि कभी हज पर जा सके। हम तो बच्चों का पेट काट काट के काबा जिसका मुंतजिर है उसी के इंतजार में हुसैन की सफ़े अज़ा बिछाते रहे, हज पे पूरी जिंदगी नहीं जा सके। अल्लाह तूने ज़कात का हुक्म दिया था, ज़कात हम क्या देते? हम तो खुद
صدقہ کھاتے رہے ہیں۔ اللہ کی آواز ہے کہ میں نے تم سے کب پوچھا کہ مجھے نمازیں گنواؤ، مجھے روزے گنواؤ؟ آج محشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہارا امام کون ہے؟ چونکہ عمل شکلیں دیکھ کے نہیں، امام دیکھ کر۔ آپ جی یا علی امیر المومنین، یا علی، کیونکہ آج اعمال شکلیں دیکھ کے نہیں، امام دیکھ کے تو لے جائیں گے۔ اللہ اگر بات امام کی ہے پھر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ علی امام ہے، حسن امام ہے، مولا حسین امام ہے، سید سجاد امام ہے، صادق العطرت امام ہے، مولا رضا امام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے، شہنشاہ مشہد امام ہے، مولا تقی امام ہے، امام نقی امام ہے، امام عسکری امام ہے، وہ ہمارا 12واں مہدی ہمارا امام ہے۔ اللہ کہے گا یہ ہوئی نا بات تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہاں جاؤ جہاں یہ 12 جا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں یہ 12 ہیں، چونکہ مجھے آج پہلے امامت کا سوال کرنا ہے۔ دوسری پارٹی آئے، داڑھی لمبی، محراب چمکدار، شلواریں بھی اوپر، سروں سے پسینہ جاری، اللہ نمازیں پوری، فرشتوں چیک لسٹ پکڑو، نمازیں پوری، روزے پورے، حج نہیں الحاج، زکاتیں اللہ بینک میں الگ سے کٹواتے رہے، جیب سے الگ سے دیتے رہے۔ اللہ کہے گا میں نے تم سے کب کہا مجھے اعمال گنواؤ؟ امام کون سے ہیں؟ زندہ باد جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا، اللہ کرے اگلا آخری نتیجہ بھی اس پر بننا ہے بھائی کا پھر بتاؤ تمہارے امام کون سے ہیں؟ اس وقت بڑے بڑے مولویوں کی گردنیں جھکیں گی، پریشان ہو کے کہیں گے وہ امام، وہ امام، وہ رہنما، وہ پیشوا۔ اللہ کہے گا جبرائیل پہلے ان کے امام جہنم میں ڈال، پھر انہیں جہنم میں ڈال۔ کہیں گے اللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ اللہ کہے گا میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا جو مرضی سے امام بنائے گا وہ مشرک ہے، جاؤ میں مشرکوں کے سجدے قبول نہیں۔ مشرکوں کے سجدے یا علی امیر المومنین، یہ حق کے امام ہیں، یہی امام حق ہیں، یہی حق کے امام ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی اطاعت، ان کی پیروی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اور ان میں جو چوتھا ہے نا خون رونے والا، وہ در زندان پہ رو کے کہتا ہے اگر اللہ قرآن میں بھی کہتا نا ہم سے دشمنی رکھو تو پھر بھی بندے ہمیں اتنا نہ مارتے جتنا ہماری مودت کے حکم کے بعد ہمیں مارا۔ جس کی ہائے بلند ہوئی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے جملہ کیا کہا۔ اتنا ستایا امت نے ان ہادیوں کو، مولا سجاد فرماتے ہیں جب میرے بابا آخری ملاقات کرنے آئے نا خیمے میں تو میں نے دیکھا میرے بابا کے زخموں سے لہو بہہ رہا تھا۔ احساس کا فکر ہے پنگالی اور گرد و نواح کے غیرت مند عزاداروں،
اس سے زیادہ قیامت خیز جملہ حساس معاملے میں ہو کوئی نہیں سکتا کہ شبیر نے انہی بہتے ہوئے زخموں کے لہو پر اپنی ابا کا دامن ڈالا، سر سے غدیر والا امامہ اتارا، سجاد کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں سید سجاد میرا دل تو تھا تیری دستار بندی ایسے کرتا جیسے نانا محمد نے بابا علی کو غدیر میں امامہ باندھا، لیکن سجاد معاف کرنا میرے لال، تیری دستار بندی جلتے ہوئے خیموں میں وہ کرے گی کہ جس کے اپنے سر پر چادر نہیں۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ عزاداران مظلوم کربلا، یہ مجلس محملوں سے منسوب، محمل کئی موقعوں پر نکلے، 28 رجب کو محمل نکلے، 11 محرم کو کجاووں کے بغیر محمل تیار ہوئے، 19 محرم جو تم کل گزار کے بیٹھے ہو اسی 19 محرم کی شام علی کی بیٹیوں کا کوفہ سے شام کا سفر شروع ہوا۔ 2 سفر کو علی کی بیٹیاں اس خونی بازار میں پہنچیں جہاں ایک ایک قدم پر سید سجاد کی شہادت ہے، لیکن جو دن چل رہے ہیں میرا دل ہے میں ایک ایک مصائب ترتیب سے پڑھوں، پھر جتنا تم برداشت کر سکو تو گریے کی نوکری میرے حصے کی مکمل ہو جائے۔ عزادارو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب سید سجاد کو میں کندھوں پر اٹھا کر خیموں سے باہر لائی تو ایک دفعہ میں نے لاشہ شبیر کو دیکھا جو پتھروں کے نیچے چھپ چکی تھی، کہ میں اپنے اس بھائی کو جو مجھ پر کئی گھنٹے اپنی ابا کے دامن کا سایہ کر کے کھڑا رہتا تھا، اسے اس حال میں پہچانا کہ اس کی کٹی ہوئی انگلی انہی پتھروں کے ڈھیر کے باہر تھی۔ میں رو کے پوچھ رہی تھی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ وہ بے ترتیب کٹی ہوئی رگوں سے پکار رہا تھا عالیہ پہچان میں وہی حسین ہوں۔ میرے سرکار پاک معظمہ نے 11 محرم بھائیوں کے لاشوں سے وداع کرتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کر کے ایک بیان کیا ہے۔ بڑی مظلوم ہو گئی علی کی بیٹی جو 18 بھائیوں کے پہرے میں چلتی تھی، وہ قاتلوں سے کہہ رہی تھی اجازت ہے تو میں اسے رو لوں۔ عزادارو مدینے کی طرف رخ کر کے معظمہ فرماتی ہیں علیک السلام صلی اللہ یا ملیک السماوات والارض، اے میرے وہ نانا محمد جس پر زمین و آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ھذا ابن الحسین برم الدماء، یہ تیرا حسین ہے کہ جس کے زخموں کا خون ابھی بھی نہیں رکا۔ نانا محمد یہ تیرا حسین ہے قطع الاعضاء، جس کے اعضاء کو ظالموں نے بے دردی سے کاٹا۔ ابھی بی بی کے بین بلند ہو رہے تھے کہ شمر بے غیرت نے آواز دی شریکت الحسین اپنی ساتھ والیوں سے کہو جلدی جلدی ودا کریں، چونکہ ابھی میدان کربلا میں گرمی بڑھے گی، ہم نے اپنے لاشیں دفنا دیے ہیں، میرے سپاہی اس گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ رو کے نجف کو رخ کر کے کہتی ہے بابا علی یہ قیمت ہے تیری ولایت بچانے کی، جہاں شمر کے سپاہی گرمی میں نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں میری معصومہ ہاتھوں میں یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کی پاک بیٹی نے 11 محرم جو آج انتظار میں ہے نا کہ محملوں والی مجلس میں بھی میں کوئی سخت مسائل پڑھوں گا تو فکرے میں نے وداع مقتل کے پڑھنے دو، اگر برداشت کر سکو گے تو ایک فکرہ آگے پڑھ دوں گا ورنہ میرے حصے کی نوکری مکمل۔
علی کی عالیہ بیٹی کو شمر نے کہا یہ ہے رسیاں، سجاد سے کہو تمہارے ہاتھوں میں کوفہ روانگی کے وقت یہ زیور پہنانے شروع کرے۔ رو کے کہتی ہے جسے تم نے پہلے ہی توق پہنایا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو اب پابند کرے بھی تو کیسے کرے؟ دیکھو وہ غیرت کا امام ہے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں یہ ظلم اگر کرنا ہے تو خود کرو، میرا سجاد صرف ہمیں رسیاں لا کر دے گا۔ کوئی ایسا ظلم کرنا شروع کیا ان کمینوں نے، کہتے ہیں پہلے یہ مقتل سے ودا کر لیں، ہر لاش پر ایک ایک بین ہوگا۔ علی کی بیٹی نے سب بیبیوں کو جمع کیا، اکبر کی اماں پھر پتہ نہیں کب رونا ہے اکبر کو، جی بھر کے بیٹے کے سر بریدہ لاشے سے ودا کرو۔ قاسم کی پاک اماں بیٹے کی گٹھڑی کے پاس جاؤ، پورا ہے قاسم اس گٹھڑی میں، دو چیزیں نہیں، ایک اس کا رخسار نہیں ہے، دوسرا اس کا ہاتھ نہیں ہے، دیکھنا میری طرف پیچھے نہیں۔ عزادارو اصغر کی پاک اماں کو بلایا، سیدہ آپ بھی بیٹے سے ودا کریں، اماں فضا تو ہم سب کی اماں ہے، اماں ان سب جنازوں پر ایک ایک بین کر کے ودا کرو۔ مقتل میں لکھا ہے شہزادہ علی اکبر کی پاک اماں اس لاشے پر آئیں جس کے سینے سے ابھی تازہ خون جاری تھا، سفید بال اسی خون میں تر کر کے کہتی ہے اکبر تیرے سحروں کی مہندی تیری ماں نے اس رنگ میں لگائی۔ شہزادہ قاسم کی پاک اماں گٹھڑی کے پاس آئی، رو کے کہتی ہے قاسم ہر کوئی دو کندھوں والے جنازے سے ودا کرے، قاسم میں تیرے اس جنازے سے ودا کروں جسے شبیر ایک کندھے پر اٹھا کے لائے۔ عزادارو ہر بی بی ودا کرنے لگی، لیکن ایک مظلومہ ایسی ہے، شہزادہ قاسم کی پاک دلہن میرے مولا حسین کی وہ مظلوم بیٹی جس کا سامان فوجوں نے شام غریبہ میں جی بھر کے لوٹا، وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے رو رو کے کہتی ہے قاسم ہر کوئی جنازے سے ودا ہوا، میں ودا کیسے کروں؟ مقتل کہتا ہے ریت سے ایک ہاتھ باہر آیا، اٹھا کے کہتی ہے قاسم تیرے اس کٹے ہوئے ہاتھ کی قسم، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اچھا چلو ایک فکرے کی طرف تمہیں اور لے چلوں، جس نے کبھی زندگی میں مقتل کا ودا تفصیل سے نہیں سنا، آج مجھے ایک بی بی کا ودا پڑھنا ہے۔ کوئی اکبر کے لاشے سے ودا ہوئی، کوئی قاسم کی گٹھڑی سے ودا ہوئی، کسی نے قاسم کا رد المقطوعہ کٹی ہوئی کلائی والا ہاتھ اٹھا کر قاسم سے ودا کیا۔ بی بی آ گئی لاشہ شبیر پر، بھیا حسین تو وہی ہے جس کا جوڑا عرش سے آتا تھا، حسین تو وہی ہے جسے نانا نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، تمہاری ہائے میں دیر کوئی نہیں، دیر صرف میرے جملہ پڑھنے کی ہے۔ بڑے بین کر کے ابھی بھائی کے لاشے سے اٹھی تھی، ساری بیبیوں کو قطار میں کھڑا کیا کہ 4 سال کی معصومہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں سارے جنازے مل گئے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ میرا صغیر نظر نہیں آتا۔ رو کے کہتی ہے معصومہ بابا کے سینے پر جا کے دیکھ۔ اب جو معصومہ نے آ کر دیکھا سینے پہ گھوڑے دوڑے ہیں، علی اصغر باپ کے سینے میں دفن ہے۔ پتہ ہے نا یہ کون ہے؟ باپ کے سینے پہ سونے والی۔ رو کے کہتی اگر مجھے پتہ ہوتا تو نے باپ کے سینے میں دفن ہونا ہے، تیری جگہ گھوڑوں کے ٹاپوں میں۔ یا حسین یا حسین یا حسین،
اس ہائے پر محمد علی ورق نسلیں بھی قربان کرے تو حق ادا نہ ہو۔ فکرہ پڑھنے لگا مصائب کا آخری ذرا دیکھنا، عزادار و مقتل کا ودا ہوا، ہر بی بی اپنے پیارے سے ودا کر کے کوفہ کی طرف جا رہی ہے۔ علی کی ولایت بچانے کے لیے شمر کے سپاہی ہاتھوں میں رسیاں لے کر آ گئے، کہنے لگے کس کس بی بی کو کیسے گرفتار کیا جائے، نہ مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں ان کا گرفتار ہونا پڑھوں، نہ تم میں حوصلہ ہے کہ تم سن سکو۔ پتہ نہیں کیسے رسیاں بندھی، پتہ نہیں کس نے رسیاں باندھی، لیکن ایک رسی مجھے آج پنگالی میں پڑھ کے جانی ہے۔ شمر کہتا ہے علی کی بہوؤں کو ایسے گرفتار کرو کہ ہاتھوں میں رسن بندھے، علی کی بیٹیوں کو سزا زیادہ دو، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر انہیں گردن کے ساتھ باندھو۔ ساری بیبیاں ناکوں پہ بیٹھی، دو رہ گئی، ایک حسین کی اماں فضہ، ایک 4 سال کی معصومہ۔ کہتا ہے فضہ بوڑھی ہے، اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھو۔ جب بی بی فضہ بھی سوار ہو گئی، سپاہیوں نے کہا شمر 4 سال کی سکینہ ہے، اسے کیسے باندھے؟ کہتا ہے تم پیچھے ہو جاؤ، اسے سزا میں دوں گا۔ اس کمینے نے گردن میں رسی لفے